الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ پھر ایک بار آ چکا ہے۔ ہم سب رمضان کے مہینے میں ہیں اور یہ مہینہ پھر ایک بار گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم آج انشاءاللہ غور کریں گے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا موقع ہے، کتنی بڑی اپارچونٹی ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ سال بھر اللہ رب العالمین نے الگ الگ طرح کے ماحول دیے ہمیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جمعہ کا دن عام ہفتے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سال بھر میں اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ بھی دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، حقیقت تو یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس امتحان کے اندر یہی بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے بنانے والا کون ہے، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کی حیثیت کیا ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہے یہ کسی نے دیا ہے اور ایک مقصد کے تحت دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہم سب بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اس بات کو بھول کر زندگی بتانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جہاں اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، جو سرکش جن ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرکش جو جن ہوتے ہیں وہ سب کے سب قید کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، میں جو آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس پروگرام میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والا ہوں وہ 3 چیزوں کے تحت ہے۔ سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں جو فضا ہے، جو ماحول ہے، نمبر 2 رمضان کے مہینے میں جو عبادت ہے، اور نمبر 3 رمضان کے مہینے میں جو مغفرت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ خاص چیزیں کی ہیں بندوں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے بچ جائیں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے صحیح راستے پر چلے آئیں، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو ایک راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے سارے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہدایت کی کتاب قرآن کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل آس پاس ہمارے خود کے نفسوں میں اللہ کی کتاب میں واضح پروفس رکھے تاکہ انسان صحیح راستے پر آ جائے۔ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور شیاطین کو جکڑ لیا۔ ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ کہیں ہم جا رہے ہیں اور دروازہ کھلا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ سیدھا اندر چلے آؤ، اور اگر یہی دروازہ بند ہوتا تو پھر دروازہ کھولنا پڑتا، پھر اندر جانا پڑتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے فتحت،
फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ये एक मौका है ईमान वालों के लिए, और ये सारे लोगों के लिए मौका है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके चले आए जन्नत पर। एक और रिवायत से हमें पता चलता है, युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है, या बागियल खैर अकबिल, ए खैर का काम करने वाले आगे बढ़, वया बागिय शर अक्सिर, ए बुरा काम करने वाले रुक जा रुक जा रुक जा, अक्सिर। ये आवाज सुनाई नहीं देती कानों को, लेकिन दिल को सुनाई देती है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, रमजान का महीना दाखिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट एक नमाज से दूसरी नमाज में देख लीजिए कितने सारे लोगों का फर्क हो जाता है, कितने सारे लोग मस्जिदों में आ जाते हैं, कितने सारे लोग दीन की तरफ रगबत फिर से पा लेते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये बात का एहसास दिल में लाते हैं और महसूस करते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लोग बोलते हैं ना कि इस महीने में फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं। हाँ, जहन्नम का दरवाजा बंद है, लेकिन कुछ लोग फिर भी वहां कोशिश करके वो दरवाजा खोल करके उसी में जाके दाखिल होने की कोशिश करते हैं इस महीने में भी। और ये पुकारने वाले जो पुकारते हैं और ये आवाज जो दिल को सुनाई देती है कि ऐ खैर का काम करने वाले आगे बढ़, ऐ बुरा काम करने वाले रुक जा, तो हम देखते हैं कि ये एक माहौल है जो रमजान के महीने में अल्लाह ने रखा। आमतौर पे लोग बोलते हैं शैतान ने भड़काया, मैं ये काम इसलिए किया गलत क्योंकि शैतान ने भड़काया। एक महीना ऐसा भी अल्लाह ने दिया जिसमें सुलसिलती शयातीन, शयातीन को जकड़ लिया गया है, और जो जकड़े हुए शयातीन है तो एक इंसान के लिए मौका है कि चलो अभी अपने आप को ट्रेन कर दो, अपने आप को सही बना लो। हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी को हम सर्विस करते हैं, अगर गाड़ी को सर्विस बिल्कुल ना करें तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। आप किसी भी मशीन को यूज करें, उसका रेगुलर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना होता है, एसी को सर्विस करना होता है, क्लीन अप करना होता है। भाई ये जो मशीन अल्लाह ताला ने बनाई है, क्या इसे सर्विसिंग की जरूरत नहीं है? तो हम देखते हैं कि ये मशीन के लिए अल्लाह ताला ने जो सर्विसिंग का महीना रखा है वो रमजान का महीना है। एक महीने के अंदर कई सारी कोइंसिडेंस नहीं हुई, ये अल्लाह ताला की मर्जी और प्लान से रमजान के महीने में कई सारे खैर और बरकतें हैं। तो हम देखते हैं कि माहौल के एतबार से सबसे पहली चीज फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अब्वाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को जकड़ लिया जाता है, पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर का काम करने वाले आगे बढ़, ए बुरा काम करने वाले रुक जा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, चलिए बात हमारी है, हम सबको अपने ताल्लुक से सोचना है कि क्या हम तौबा कर रहे हैं, क्या हम गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, क्या हम नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई बहुत से लोग चले गए जन्नत, लेकिन क्या हम जा रहे हैं जन्नत? आपको पता है इस महीने में बहुत सारे लोग जहन्नम की आग से आजाद होते हैं, जन्नत के अंदर उनका दाखला कंफर्म होता है। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि उतका मिनन नार व ज़ालिका फी कुल्ली लैला, अल्लाह के लिए आजाद किए जाते हैं जहन्नम की आग से लोग, और ये हर रात होता है, हर रात लोग जहन्नम की आग से आजाद होते हैं। क्या आपको पता है अब तक कोई जहन्नम की आग में गया नहीं? क़यामत का दिन आएगा, हिसाब किताब होगा, फिर लोग जहन्नम की आग में जाएंगे। तो उतका मिनन नार का मतलब क्या है कि जहन्नम की आग से आजाद किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं कि ऐसी जिंदगी बिताकर वो जहन्नम ही जाने वाले हैं। उनकी जिंदगियां ऐसी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आखिरत में जो मिलने वाला है, जज़ाम बिमा कानू यामलून, जो करते थे उसका बदला है। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी शक्ल सूरत अच्छी लग रही, इसको डालो जन्नत में, ये नहीं अच्छा दिखता, इसको डालो जहन्नम में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कुछ बाप दादा की पहचान तो काम नहीं आने वाली कि बहुत पहुंची हुई फैमिली का ये सब लोगों को जन्नत में ही डालो और ये लोगों को जहन्नम में डालो, ऐसा भी नहीं है। हम देखते हैं कि वहां पे तो पूरा इंसाफ होने वाला है, जो एक इंसान किया है उसे वही मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगियां ऐसी है कि वो जहन्नम ही जाने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कोई सेटिंग नहीं चलने वाली, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई बचने का तरीका नहीं। अगर हमारे पास ईमान नहीं है और नेक अमाल नहीं है तो कोई तरीका नहीं है। ये बात समझना है हमें, और यही हकीकत है। ये हकीकत को जब समझ लें तो हम अपने आप को बचाने की कुछ ना कुछ कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। और इतना बेहतरीन महीना अल्लाह ने दिया। उतका मिनन नार का मतलब क्या है फिर?
ہم دیکھتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی زندگیاں جہنم کی طرف جا رہی ہے، وہ لوگ اپنی زندگی، تو میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں ٹیمپرری نیت سے داخل ہوئے تھے، تھوڑے دنوں کی عبادت کر لیتے ہیں، بعد میں پھر سے وہی راستہ، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن کیا دیکھ کے معاف کرے گا؟ اللہ ہدایت دینے والا ہے، لیکن کیا دیکھ کے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے، ہمارے دل کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، لیکن وہ رمضان کے مہینے میں ٹیمپرری نیت سے داخل ہوتے ہیں۔ باس سے کہتے ہیں باس ہماری رمضان ہے، تھوڑا 1 مہینہ نماز پڑھنا ہے۔ آپ یہ بات کو جانیں، وہ باس رزق کا مالک نہیں ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، باس میرے مالک کے اتنے سارے احسان ہیں، آپ کا میرا مالک ایک ہے اور میرے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس سر کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا اچھا بندہ نہیں بنے گا، وہ کسی اور انسان کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ سب سے بڑی وفاداری ہونی چاہیے، اگر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے تو کسی اور انسان سے کیا وفاداری کرے گا؟ تو ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے، وہ اچھا انسان بننے کی طرف اور قدم لے رہا ہے۔ وہ پورے ساری چیزوں میں، اگر سچ مچ نماز اس کی اچھی ہو جائے تو ساری چیزوں میں اس کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں آج، اور یہیں پہ نیت بدلو۔ دیکھیں نیت بدلنا بہت آسان ہے، نیت بگڑتی بھی بہت آسانی سے ہے، نیت اچھی بھی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ یہیں پہ بدلیں، پرماننٹ نیت سے آئیے۔ ہمیں جنت جانا ہے، ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بننا ہے، ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہیں ہونا ہے، ہمیں قبر کے اندر سزا نہیں پانی ہے، ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس فیل ہو کر نہیں جانا ہے، ہمیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ناکام لوگوں میں سے نہیں بننا ہے۔ یہ تو امتحان کی تھوڑی سی زندگی چلے جائے گی ہاتھ سے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، رمضان کا مہینہ مل گیا، اللہ اکبر۔ اب مغفرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ مہینہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ آ چکا ہے، اور کیا ہم اس موقع کو جانے دیں گے ایسے ہی، یا ہم اب اللہ کی عبادت کریں گے جیسے زندگی میں کبھی نہیں کی، جیسے زندگی میں آج تک کبھی نہیں کی ویسی عبادت کرنی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگلے سال رمضان ملنے والی ہے کہ نہیں ملنے والی ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہونے کے بعد لوگ مرتے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی ہے، جیسے پروڈکٹس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ پروڈکٹ فلاں تاریخ کو ایکسپائر ہو جائے گا، ہمارے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، یہ رمضان بھی پوری ملے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگلا روزہ بھی ملنے والا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگلے گھنٹے بھی زندہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ تو چلیے الحمدللہ وہ ماحول چل رہا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں ہمارے مہربان رب کی طرف سے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن شیاطین جکڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پکار کون سی پکار؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ جا، ویا باغی الشر اقصر، اے برا کام کرنے والے رک جا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے۔ چلیے میرے بھائی اور میری بہنیں، اس ماحول کا فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں، ہم بھی راستہ بدل لیں، اور اتقا من النار میں سے ہم بھی بن جائیں جو جہنم کی آنکھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موقع ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عبادتیں رکھی اس مہینے میں، ہم یہ تمام عبادتوں کے تعلق سے خصوصی انشاءاللہ ایپیسوڈز لینے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ماحول و فضا محسوس کریے۔ الحمدللہ یہ ماحول و فضا چل رہی ہے رمضان بھر، ہماری سروسنگ کا مہینہ ہے، اچھے سے سروس کر کے باہر نکلنا، ٹیمپرری نیت سے نہ جائیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں بچوں رمضان آ گئی ہے، اب ٹی وی پہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے۔ مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مطلب یہ ہے رمضان جائیں گی نا تو پھر جو کرنا ہے کرو، بس رمضان ہے تھوڑے دنوں تک رمضانی مسلمان۔ ہاں، رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں رحمان والے مسلمان بننا ہے، الرحمن پر ایمان جس کا ہے، اور اس کے لیے چھوڑ دینا۔ بھائی رمضان میں تو ہم اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، صبح صادق سے افطار تک اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وہ حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے حلال چھوڑ رہے ہیں تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے؟ اور جو حرام کیا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی سورہ 7 آیت نمبر 157، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے حرام کیا گیا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبائث ہے وہ گندی چیزیں ہیں،
جو منع کیا گیا وہ بری چیزیں ہیں، وہ گندی چیزیں ہیں، وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ ہمیں بتایا گیا. تو میرے بھائی میری بہنیں، الحمدللہ یہ مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب کو آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں. اور اگر آپ بہت نیک ہیں تو اور نیک بنو انشاءاللہ. آگے سبقت حاصل کرو. ساریو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو، لیٹ مت کرنا. بعد میں اگلی رمضان میں موجود ہیں یا نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ملے گی، لیکن ہو سکتا ہے نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے اور موقع ملے گا، ہو سکتا ہے نہیں ملے گا. تو میرے بھائیو میری بہنیں، نمبر 1 اس فضا اور ماحول کے اندر ہم نیکیوں میں آگے بڑھے. عبادتوں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کرنے کے لیے چنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر. یہ ہدایت والی کتاب، یہ واضح دلیلوں والی کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، واضح دلیلیں اور ہدایت اور فرقان، راستہ فرق کرنے، حلال و حرام، صحیح و غلط، جائز و ناجائز، تمام چیزوں میں فرق کرنے والی کتاب. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ مہینے میں قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص کیا اس مقصد کے لیے. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں غور کرنا ہے انشاءاللہ، جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں اس مہینے میں خاص طور سے ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. اس مہینے میں کئی ساری اور عبادتیں ہیں. مثال کے طور پر ہم اعتکاف کرتے ہیں، ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، اور صدقے کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اجر بہت زیادہ ہے، نیکیوں میں اجر زیادہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ مہینہ چل رہا ہے پھر ایک بار، اور مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے موقع ہمیں دیا. وہ مقصد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. مسند احمد کی ایک حدیث ہے اور بتانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز کے ذریعے یہ حدیث میں بات ہم تک پہنچی، حدیث کی سند صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ رہے تھے. پہلا قدم چڑھے اور آمین کہا انہوں نے، دوسرا قدم بھی چڑھے اور آمین کہا، اور تیسرا قدم چڑھے اور آمین کہا. اور جو پہلے قدم میں جو چڑھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا انہوں نے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل گیا پھر بھی اپنی مغفرت نہیں ملی، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے، بدبختی ہے ایسے شخص کے لیے. رمضان ملی پھر بھی مغفرت نہیں پا سکا وہ شخص. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا آمین. فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں، انسانوں کے جو سردار ہے امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مہینے میں صرف ایک بدبخت قسم کا شخص ہوگا نا، جو بالکل بدبخت ہے، ویسا ہی شخص اپنی مغفرت نہیں حاصل کر سکتا ہے. باقی سارے صحیح لوگ وہ اپنی مغفرت حاصل نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، اس مہینے میں آگے بڑھنا ہے اپنی مغفرت پانے کے لیے، اتقا من النار بننے کے لیے. اور میرے بھائیوں میری بہنیں، ایسا نہیں ہونے والا کہ تھوڑے دن ہم نیکی کر لیں، پھر بعد میں غلط کام کریں، پھر بعد میں غلط زندگی پہ آ جائیں، نمازیں چھوڑ دیں، بے حیائی کی کام کریں، غلط چیزوں پر آ جائیں. بھئی ایک مہینے تک اللہ اللہ کریں اور بعد میں پھر جا کے غلط کام کریں. تو یاد رکھیے، ایک شخص کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے بہت اچھی عبادت کی رمضان میں، پھر گناہوں کے کام پر چلا، گناہوں پہ چلتا رہا، گناہوں میں خاتمہ ہوا اس کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے. اور کیونکہ خاتمہ ہمارا کب ہونے والا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری ایکسپائری ڈیٹ تو ہے نہیں. تو ہمارے لیے سمجھداری یہ ہے کہ ہمیشہ تیار رہیے ایکسپائری کے لیے، کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ کبھی بھی ایکسپائر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہم پر کہ ہمیں ہماری انتقال کا وقت نہیں بتایا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو ابھی تو میں 60 سال کی عمر میں مرنے والا ہوں، ابھی بہت سارے کام غلط کر سکتا ہوں، لاسٹ میں اچھی عبادت کر لوں گا. لیکن ہماری ایکسپائری ڈیٹ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے. تو یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید سے،
اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جو رمضان کے اس موقع میں صوم رمضان، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے اندر قیام اللیل کرے گا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، تقوی سیکھنے کا مہینہ، مغفرت پانے کا مہینہ چل رہا ہے. تو تینوں چیزیں ہم ریوائز کرتے ہیں. نمبر 1، اس مہینے میں جو فضا اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے ہمارے لیے، جو ماحول ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اپارچونٹی دی ہے، موقع دیا ہے. دوسرا، جو عبادتیں ہم اس مہینے میں کرتے ہیں اور جو ہمیں کرنے میں آگے بڑھنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اور نمبر 3، جس مقصد کے تحت کرنا ہے وہ مقصد ہے جہنم کی آنکھ سے آزاد ہونا، مغفرت پانا اللہ تعالیٰ سے، وہ بدبخت لوگوں میں سے نہ بننا جو رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں پھر بھی مغفرت نہیں پاتے. ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں. میرے بھائیو میری بہنیں، ایک عزم کریے، ایک ارادہ کریے، اس چیز میں پیچھے نہ رہیے، اس چیز میں آگے بڑھیے. یہ مہینے کو اب جانے مت دیجیے. جو حصہ گیا وہ گیا، لیکن اب ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے جیسے کہ یہ رمضان زندگی کی آخری رمضان ہے. اس رمضان کو، ہر رمضان کو ایسے ہی گزارنا ہے. ہر رمضان کو زندگی کی بہترین رمضان بنانے کی کوشش کرنا ہے، اب تک کی زندگی کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے طور پر توبہ کر کے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.